ایک ہی کہتی ہیں، ایک بہن نے فرمایا کہ میں مختلف چینلز پر، دینی چینلز پر احادیث وغیرہ سنتی ہوں اور پھر میں اس کو دوسروں کو بتاتی بھی ہوں، بعض اوقات بتانے میں غلطی ہو جائے تو کیا مجھے اس پر میری گرفت ہوگی اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف بات کو سن کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گی اور بعد میں آپ چاہیں گی کہ میں کسی کو بتاؤں، تو اس میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، بہت ساری بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح بات کو بیان نہ کر سکیں۔ اگر آپ کوئی وائس کے اندر مطلب پیچھے وائس اوور جیسے چل رہی ہوتی ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ موبائل میں اس کو ریکارڈ کر لیں، اور ہو قابل اعتماد جو بھی چیز بیان ہو رہی ہے، جو بیان کرنے والے ہیں وہ قابل اعتماد ہونے چاہیے، وہ آپ نوٹ کر لیں اور پھر اس کو یاد کر کے پھر آپ کسی کو سنائیں، یا جیسے واٹس ایپ وغیرہ پر ویڈیو وائس کلپ جیسے بھیجتے ہیں تو وہ آپ بھیج دیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ پہلے آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں، کیونکہ ہر ٹی وی اسکرین پر چلنے والی چیز ہر چینل پر صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ غلط ہے، دینی چینلز تو پھر بھی احتیاط کرتے ہیں، جو عام چینلز کے اوپر بعض اوقات چیزیں چلتی ہیں یا اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ کوئی عالم بیٹھا ہوگا تو وہ بالکل عالم نہیں ہوگا، جھوٹ بٹھایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے رمضان میں بھی خاص طور پر، اور اس کے علاوہ بھی ہم چونکہ علم کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر شخص اٹھ کر آ کر آج ٹی وی کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ایسے الٹے سیدھے مسائل بتاتے ہیں کہ بیچاروں کو شہرت کا اتنا شوق ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ الٹے سیدھے مسئلے، اپنی ناقص قسم کی رائے دین کی تعلیم کے ساتھ ملا کر اور اس کو دین بنا کر پیش کرنا اور اس میں لوگوں کے لیے گمراہی کے امکانات پیدا کرنا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں، میں وہ پروگرام نہیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں اس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی میری بات سن رہے ہوں تو خدارا ذرا پہلے اپنی علمی حیثیت کو آپ کھنگال لیں۔ خالی میڈیا پر بیٹھ کر اگر آپ بولنے کی قدرت رکھتے ہیں تو بولنے کی مہارت کی وجہ سے دین نہیں آ جاتا، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں پہلے قرآن و حدیث سے اس کی دلیل طلب کریں، دلیل طلب کرنے کے بعد کسی مستند عالم دین کو وہ سنائیں کہ میں غیر عالم ہوں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ایسے لوگ ہماری بات کو نہیں سنیں گے، کیونکہ جب ان کی شہرت کی راہ میں یا جو جھوٹی نام و نمود ہے اس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ بننے لگے، وہ ہم پر 10 تنقیدیں کر دیں گے، وہ ہماری کسی چیز کو بنیاد بنا کے اس میں کیڑے نکالنا شروع کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں جی ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کا پوسٹ مارٹم کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور پھر وہ کریں گے وہی جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام ہے سمجھانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، یہ علم جو ہم آپ کو بتاتے ہیں مسائل، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت ہی مشکل، ایک ایک چیز نپی تلی بولنی ہوتی ہے، یہ جو اہل علم ہمیں سنیں گے یا جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں وہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بعض اوقات ٹی وی چینلز پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سامنے جو کوئی بات بیان ہو رہی ہو ہم کہتے ہیں چونکہ دینی شخص سے صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اس میں احتیاط کریں، بڑے گڑبڑ کے امکانات ہیں۔